السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایس اسلامک کے ناظرین، امید قوی ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بعد سلام کی عرض خدمت یہ ہے کہ آج ہمارا کلاس نمبر 8 ہے اور ابھی تک ہم 7 کلاس مکمل کر چکے ہیں۔ بس آپ لوگوں سے ایک عرض ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کورس کا لنک اپنے دوست و احباب میں زیادہ سے زیادہ سینڈ فرمائیں تاکہ اس کورس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو جائیں اور وہ علم قرات سے مشرف ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، چلو اب ہم کلاس کی ابتدا کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت التجوید کا آج سبق نمبر 8 ہے اور معرفت التجوید کے فائدے میں لکھا ہے، مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو حرف ایک دوسرے کے مشابہ ہیں وہ کسی نہ کسی صفت سے ضرور پہچانے جائیں گے، ایسی صفت کو صفت ممیزہ کہتے ہیں۔ پس صاد، طا، ظا اور قاف میں صفت ممیزہ پر ہے اور ثاء میں نرمی والی صفت ممیزہ ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ ضاد کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں کسی قدر دراز ہوتی ہے تو یہ صفت وا میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لکھا ہے کہ جو حرف ایک دوسرے کے مشابہ ہیں وہ کسی نہ کسی صفت سے ضرور پہچانے جائیں گے، ایسی صفت کو صفت ممیزہ کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ صفت ممیزہ کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، صفت ممیزہ کہتے ہیں جو ایک حرف کو دوسرے حرف سے تمیز دے دے، اس کو صفت ممیزہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ جو ایک حرف کو دوسرے حرف سے تمیز دے دے اس کو صفت ممیزہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیں فور ایگزامپل کہ طا ممتاز ہے تا سے صفت استعلا، جہر، اطباق اور قلقلہ کی وجہ سے۔ دیکھیں، طا تمیز ہم کو تا سے کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ طا جو ہے وہ 4 صفات میں زائد ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ ہم صفات کے ذریعے سے حرف کو ممتاز کر لیں گے، یعنی پہچان لیں گے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ طا اور تا کا مخرج ایک ہی ہے لیکن ہم کو صفات کے ذریعے پہچان ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو مخارج کا بیان تفصیلاً سمجھنا ہے تو آپ ہمارے کلاس نمبر 7 کو دیکھیں۔ بہرکیف میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ پائے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ابھی صفات کا بیان نہیں پڑھا ہے۔ ایک کہاوت بیان کی جاتی ہے کہ بھینس کے سامنے بین بجانے سے بھینس لہرا نہیں دے گی، لہرا صرف سانپ دے گا۔ بہرکیف ہم صفات کے بیان کو انشاءاللہ تعالی مصباح التجوید کے اندر تفصیلاً پڑھیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، پھر سمجھیں گے کیسے کیسے پہچان کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ پس صاد، طا اور ظا اور قاف میں صفت ممیزہ پر ہے اور ثاء میں نرمی والی صفت ممیزہ ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ اور ضاد کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں کسی قدر دراز ہوتی ہے تو یہ صفت ضا میں نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اب میں یہاں پر آپ کو بتا دوں، لکھا ہے کہ ضاد کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں کسی قدر دراز ہوتی. تو دیکھیں ضاد کے اندر آواز دراز ہوتی ہی ہے، کیونکہ ضاد کے اندر جو ہے وہ صفت استطالت ہے، اور استطالت کا لغوی معنی ہوتا ہے دراز ہونا. ٹھیک ہے، اور اصطلاحی تعریف ہوتی ہے کہ حرف کی آواز کا مخرج میں دراز ہونا، یعنی لمبا ہونا. ٹھیک ہے، دراز کے معنی لمبے کے آتے ہیں، تو ہم نے استطالت کے لغوی معنی آپ کو بتائے کہ دراز ہونا، اور اصطلاحی تعریف بتائی کہ حرف کی آواز کا مخرج میں دراز ہونا، یعنی شروع مخرج سے آخر مخرج تک. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ لیں چاہیں غاد، دیکھیے یہ آواز دراز ہو رہی ہے، لیکن اس وا کے اندر نہیں، وا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو اس کی بھی جو ہے تفصیل انشاءاللہ تعالی مصباح التجوید میں بتائیں گے کہ غاد اور وا میں یعنی کن کن وجوہات سے فرق ہے. ٹھیک ہے، ابھی تو یہ صفت استطالت سے ہی فرق معلوم ہو گیا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی مکمل تفصیل غاد اور وا کی ہم مصباح التجوید کے اندر مکمل پڑھیں گے فتاوی رضویہ کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، اب را کے قواعد پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو ہمیشہ پر ہوگی، جیسے رحمت، روزق وغیرہ. ٹھیک ہے، مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کریں کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را ہمیشہ پر ہوگی، جیسے رحمت، روزق وغیرہ، اور اگر زیر ہو تو باریک ہوگی، جیسے رضوانہ. ٹھیک، اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، جیسے برق، یرزقون وغیرہ. ٹھیک ہے، اور اگر زیر ہو تو را باریک ہوگی، جیسے فردوس. ٹھیک، بات مکمل ہوئی. اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو اور اس کے بعد کوئی پر حرف اسی کلمے میں ہو تو را پر ہوگی، جیسے فرقتن. ٹھیک ہے، اور اگر پر حرف نہ ہو تو باریک ہوگی، جیسے فردوس. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے لیکن فرقن میں پر اور باریک دونوں جائز ہیں. ٹھیک ہے، پر کیوں ہے اور باریک کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کی ہم جو ہے وضاحت کر دیں. تو دیکھیں، پر اس وجہ سے ہے کیونکہ قاف آ گیا جو حروف مستعلیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو را پر ہوتی ہے، ایک ہی کلمے میں ہو تب. ٹھیک ہے، تو قاف کا اعتبار کر کے را پر ہوگی اور بین الکسرتین کی بنا پر باریک ہوگی. اب بات کرتے ہیں کہ بین الکسرتین کس کو کہتے ہیں. تو دیکھیں، بین الکسرتین کہتے ہیں دو زیر کے درمیان را واقع ہونے کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ تو دیکھیں بین الکسرتین کی بنا پر یہاں پر را باریک اس لیے ہوگی کیونکہ دو زیر کے درمیان جب را واقع ہوگی تو تھوڑی پڑھنے میں کلفت یعنی دشواری محسوس ہوتی ہے. آپ پڑھ کے دیکھ لیں، یہ فرقن، 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 فرقن. دیکھیں فرقن جب ہم پر کر رہے ہیں تو تھوڑی دشواری محسوس ہو رہی ہے، لیکن جب ہم اس کو باریک کر رہے ہیں فرقن تو دشواری نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر وصل کر رہے ہیں فرقن کا تو آپ را کو باریک کریں، اور یہاں پر را کو باریک کرنا ہی اولا ہے تاکہ دشواری نہ ہو. اور اگر آپ فرقن پر وقف کر رہے ہیں تو را کو آپ پر کریں. اب یہاں پر را کو پر کرنا اولا ہے. اب آپ کہیں گے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جب آپ وقف کریں تو را کو پر کریں اور جب آپ جو ہے یہاں پر وصل کریں تو را کو آپ جو ہے باریک کریں. تو دیکھیں میرے استاذ محترم حضرت علامہ
حافظ و قاری شکیل احمد نوری دامت برکاتہم القدسیہ اپنی مایہ ناز تصنیف ایضاح القراءت کے صفحہ نمبر 59 پر لکھتے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں، کہتے ہیں کہ حرف مستعلیہ کی طرف نظر کرتے ہوئے را پر، مگر حرف مستعلیہ مقصور ہونے کی وجہ سے چونکہ اس کی فخامت ضعیف ہو گئی، یعنی جو اس کا پر ہونا تھا وہ کمزور ہو گیا، کس کی وجہ سے؟ را کے زیر ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب آگے لکھ رہے ہیں کہ اس وجہ سے را باریک بھی ہوگی اور یہی اولا ہے، مگر وقف میں پر اولا ہے۔ چنانچہ ابن مؤلف فرماتے ہیں، یعنی احمد ضیاء صاحب فرماتے ہیں کہ لفظ فرقن پر ٹھہرنے سے را باریک پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن پر پڑھنا اولا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے ثابت ہو گیا کہ ہم نے جو کہا تھا کہ آپ وقف کریں تو را کو پر پڑھیں، یہ اولا ہے، اور آپ جب وصل کریں تو را کو باریک کریں، یہ اولا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا، بلکہ ہم نے استاذ محترم حضرت علامہ حافظ و قاری شکیل احمد نوری دامت برکاتہم القدسیہ کی کتاب کو پڑھنے کے بعد ہی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو را پر ہوگی، جیسے ارجعوا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ زیر عارضی کس کو کہتے ہیں، تو دیکھیں زیر عارضی کہتے ہیں جو زیر کسی وجہ سے آیا ہو، اور یہ زیر جو ہے حرف ساکن کی ادائیگی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ را ساکن سے پہلے زیر کسی دوسرے کلمے میں ہو تو را پر ہوگی، جیسے الذی ارتضی وغیرہ، رب ارجعون ان ارتبتم، ٹھیک ہے۔ اگر دوسرے کلمے میں را ہے تو را پر ہوگی، ٹھیک ہے، یہ یاد کر لینا ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ را مشدد پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، جیسے لیکن البر ولیس البر، ٹھیک ہے۔ اور اگر را مشدد پر زیر ہے تو باریک ہوگی، جیسے بالبری، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ جو را متحرکہ یا مشددہ ووجہ وقف ساکن ہو وہ را ساکنہ کے حکم میں ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ را ساکنہ کے حکم میں، تو را ساکن کا قاعدہ کیا ہے؟ تو دیکھیں را ساکنہ کا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، جیسے برقن یرزقون وغیرہ، اور اگر زیر ہو تو را باریک ہوگی، جیسے فردوس، ٹھیک ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے را ساکنہ کا، اور اسی کے حکم میں ہوگی۔ کیا حکم میں ہوگی؟ تو وہ لکھا ہوا کہ جو را متحرکہ یا مشددہ، یعنی مشدد را، متحرک پہلے سمجھیں کہ متحرک کس کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں متحرک کہتے ہیں حرکت کیا ہوا، یعنی اس را کے اوپر یا تو زبر ہو یا پھر زیر ہو یا پھر پیش ہو، ٹھیک ہے، تو اسے کہیں گے متحرک، یعنی اگر زبر ہے تب بھی متحرک کہیں گے، حرکت کیا ہوا، اس پر حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو را متحرکہ یا مشددہ، تو مشدد را کے اوپر اگر زبر ہے یا پیش ہے تو را پر ہوگی، کیونکہ را ساکنہ قاعدہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، جیسے برقن یرزقون وغیرہ، زیر ہو تو باریک ہوگی، جیسے فردوس۔ تو اگر مشدد پر، یعنی جو را متحرکہ ہے یا مشددہ ہے، اس پر اگر زبر پیش ہے تو پر ہوگی، زیر ہے تو باریک ہوگی، بات صاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ الف اور واو مدہ سے پہلے کوئی پر حرف ہو تو یہ دونوں بھی پر ہوں گے، جیسے قال وقولو، ٹھیک ہے۔ اور اگر پر حرف نہ ہو تو دونوں باریک ہوں گے، جیسے کانا وکونو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پر واو کے پر اور باریک میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض قراء کہتے ہیں کہ واو جو ہے پر پڑھا جائے گا، لیکن بعض قراء کہتے ہیں کہ واو کو باریک پڑھا جائے گا۔ اس کی بھی مکمل تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم مصباح التجوید کے اندر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام اللہ ہمیشہ پر ہوگا، جیسے اللہم نصر اللہ، ٹھیک ہے، اللہم نصر اللہ، ٹھیک ہے۔
اور اگر لام اللہ سے پہلے یعنی لفظ اللہ سے پہلے ضمہ یا پھر فتحہ نہیں یعنی زبر یا پیش نہیں ہے تو لام اللہ باریک ہوگا، جیسے بسم اللہ باللہ، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا درس نمبر 8 مکمل ہوا۔ اب ہم حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ درس نمبر 9 کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ اب بس آپ لوگوں سے ایک عرض ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کا لنک اپنے دوست و احباب میں زیادہ سے زیادہ سینڈ فرمانا، تاکہ ہمارے اس کورس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو جائیں اور وہ علم قرات سے مشرف ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔